اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل بلا، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل بلا. یہ جو بلا ہے اس کا استعمال کیا ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، وہ ہم کو جاننا چاہیے. قرآن مجید میں خصوصی طور پر اور عربی زبان میں عمومی طور پر بلا کا جو استعمال ہوتا ہے اس کا اگر ہمیں اس کی جانکاری ہو جائے تو قرآن مجید کی فہم کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اللہ جزائے خیر دے شیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ کو، آپ ان کی تفسیر پڑھو، لغت کو پڑھیں گے ایسی معلوم ہوگا کہ وہ وقت کا لغوی ہے. آپ اصولی فقہ کو پڑھیں گے ایسے معلوم ہوگا کہ وقت کا اصولی ہے. آپ فقہی مباحث میں پڑھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ وقت کا فقیہ ہے. اگر آپ عقیدے کے مباحث میں بات کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وقت کا جو ہے بالکل عقیدے کے مباحث کا جو ہے بالکل امام ہے، امامت کا درجہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ، اتنے عظیم عالم دین شیخ شنقیطی رحمہ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف علوم کا مجموعہ بنا دیا. اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسے ہی بنائے. شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے سورۃ النحل کی تفسیر کرتے ہوئے یعنی ما کننا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بلا یہ پوری عربی زبان میں، اور اگر قرآن مجید کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید میں بھی یہ نچوڑ کر کے انہوں نے بتلایا کہ دو ہی اس کے معنی آتے ہیں، لا ثالث لہما، ایسے انہوں نے کہا کہ دو ہی معنوں میں آتا ہے. یہ دو ہی معنوں میں آتا ہے. ایک معنی وہ ہے، انہوں نے کہا کہ عربی زبان میں بلا کا ایک استعمال یہ ہوتا ہے کہ جیسے لا آتا ہے نا، لا فعل مضارع پر کب آتا ہے؟ کوئی چیز اس بات میں ہوتی ہے اس کی نفی کے لیے لا آتا ہے. جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی یسمعو، وہ آدمی سنے گا، اس کے اندر اس بات کا معنی ہے نا. اب اسی کی نفی کی جاتی ہے لا یسمعو، وہ نہیں سنے گا. تو لا ایک چیز جو اس بات میں ہے اس کی نفی کے لیے لا آتا ہے. اسی کے مقابل اس کا نقیض ہے بلا، جو کسی چیز کی نفی کی گئی ہوتی ہے اس کی نفی مقصود ہوتی ہے. یعنی کوئی ایک شخص یہ کہتا ہے کہ لا یسمعو، اس نے نہیں سنا، تو اس کی نفی کی جاتی ہے کہ نہیں بل سمعتا، تم نے سنا ہے. بلا سمعتا، تم نے سنا اس معنی میں. اے بلا تسمعو، تم سنو گے، ضرور سنو گے، اس معنی میں. بات واضح ہوگی آپ کو؟ اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی ایک چیز ہوتی ہے اس بات میں، اس کی نفی کے لیے لا آتا ہے فعل مضارع میں، لا حرف. یہ جو بلا ایک ایسا حرف ہے جو بالکل لا کی نقیض، جو شخص اپنے کسی فعل کی نفی کرتا ہے کہ میں نے ایسے نہیں کیا، میں نے ایسا نہیں سنا، میں نے ایسا نہیں کہا، تو اس کی نفی کے لیے آتا ہے کہ نہیں تم نے تو سنا ہے، تم نے تو کیا ہے. یعنی اس نفی کی نفی مقصود ہوتی ہے. بات واضح ہوگی آپ کو؟ دیکھو جیسے کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ البقرہ میں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تو بس تمہاری تمنائیں ہیں، تمہارے خیالات ہیں. خیالات کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اگر تم سچے ہو تو قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لیکن انہوں نے جو نفی کی نا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، قرآن نے اس کی نفی کی بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، کہ جو شخص بھی اللہ کے لیے ایمان لایا اور اتباع سنت اس کے اندر ہے تو وہ سب جنت میں جائیں گے. تمہارا یہ غلط عقیدہ غلط ہے، تمہاری یہ نفی کی نفی کی جا رہی ہے. بات اچھی طرح واضح ہو گئی آپ کو؟ جیسے خود یہ آیت کریمہ بھی ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. بات واضح ہو گئی آپ کو؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا كُلَّمَا أُلْقُوا فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا. خیر وہ تو دوسری مفہوم کی آیت ہے، ہم آگے بتائیں گے. اس مفہوم کی آیتیں بھی قرآن مجید میں بکثرت ہیں. ایک تو خود یہ سورہ ہے، دیگر سورتوں بھی ہیں. وَظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَا إِنَّهُ بَلَا إِنَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، سورۃ الانشقاق کی آیت ہے. اس طرح کی آیتوں کو آپ کنگھال کے دیکھیں، آپ کو جو ہے یہ چیز اچھی طرح واضح ہو جائے گی کہ ایک چیز ہوتی ہے نفی، اس کی نفی کے لیے بہرحال یہ اسلوب استعمال کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں یہ اسلوب بہت زیادہ ہیں. جیسے کہ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت دن کفار کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا تو یہ لوگ اتنے خبیث لوگ ہوں گے، اتنے گندے لوگ ہوں گے نعوذ باللہ کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہیں گے اللہ کی قسم ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، ایسا بولیں گے. سورہ نام کیا آیت ہے؟ سورہ نحل میں ہے کہ ما کننا نعمل من سوء، ہم نے تو کوئی برا کام کیا ہی نہیں نا، کیوں عذاب دیا جا رہا ہم کو؟ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. یعنی بلا دیکھ رہے ان کی نفی کے لیے نہیں، تم نے کیا ہے، بل عملتم اس معنی میں تم نے کام کیا، تم نے برے کام کیا، تم نے تعملون عملتم السوء،
اس معنی میں ایک نفی کی نفی مقصود ہوتی ہے. بات واضح ہوگی آپ کو. بلا کا ایک دوسرا استعمال ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے ایک چیز ہوتی ہے یعنی استفہام. استفہام استفہام کے ساتھ ساتھ ایک نفی بھی ہوتی ہے. کیا میں نے ایسا نہیں کہا؟ ایک استفہام بھی ہے. کیا میں نے کیا کیا میں نے ایسا نہیں کیا؟ کیا میں نے ایسا نہیں کہا؟ کیا میں وہاں نہیں گیا تھا؟ کیا میں نے آپ کو نہیں دیا تھا؟ اردو میں بھی بولتے ہیں نا. تو گویا کہ اس میں استفہام بھی ہے اور کیا چیز ہے اس کے اندر؟ نفی بھی ہے. اسی کے جواب میں بلا آتا ہے. اگر وہی استفہام کے ساتھ اس بات آ جائے، اس بات آ جائے تو پھر اسی کے جواب میں نعم آتا ہے. ابھی میں آپ کو آیتیں بتلاتا ہوں. دیکھو جیسے سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الست بربکم قالوا بلا. حمزۃ الاستفہام اور لیسا یہ کیا ہے؟ لستو. لیسا کیا ہے؟ نفی ہے. الست بربکم قالوا بلا. تو بہرحال یہ ایک دوسرا استعمال ہے بلا کا جو ہے استخدام کے طور پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اولیس الذی، سورہ یاسین کے آخری آخر کی آیت میں سے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. بات واضح ہوگی آپ. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا. تو یہ دو استعمال ہیں قرآن مجید میں. جہاں بھی ایسا بلا آئے گا آپ وہاں پر رکیے، رک کر کے یہ دونوں استعمالات دیکھیے، پھر بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی. آپ خود ہی انشاءاللہ اس کو جو ہے فیصلہ کر پائیں گے باذن اللہ تعالی. یہ فضل لوٹے گا شیخ شنقیطی کی طرف رحمہ اللہ. آپ نے ہی اس آیت کریمہ کے ضمن میں بیان فرمایا ہے. بہرحال یہ جو ہے اس بلا کا استعمال سے متعلق بات تھی.